کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، جی وہی شاور جنہوں نے لیا تھا، کہ جب ہی واز میرڈ، حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی اور نیولی ویڈ تھے، اسی رات کو جہاد کا اعلان ہو گیا. تو فرسٹ نائٹ جب جہاد کا اعلان ہوا تو وہ بغیر اتنا مطلب کہ ان لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا تھا کہ وہ بغیر غسل کے جہاد پہ نکل گئے. تو اور جب جہاد ہو گیا اس میں اینڈ میں ہی گاٹ مارٹرڈ، ہی گاٹ شہید. تو پیپل صحابہ سو واٹر ڈرپنگ آؤٹ آف ہز باڈی، پانی گر رہا تھا ان کی باڈی سے. تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت حنظلہ کی جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پانی کیوں گر رہا ہے ان کے اوپر سے؟ انہوں نے کہا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں آئے، جہاد کا بس کال سنی اور آ گئے. He couldn't take the bath, تو the bath was given by the angels. اور جب یہ بات دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے اس کو وٹنس کیا، پراپرلی وٹنس کیا، سارے صحابہ نے اس کو وٹنس کیا کہ یہ بات یہ غسل لیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف پانی ڈرپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نیچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آنسر دیا کہ حنظلہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. انہوں نے اس وقت جہاد کی کال پہ لبیک کہا جب انسان کو، ظاہری بات ہے ہی از نیولی ویڈ، انسان کو سب سے زیادہ پرواہ ہوتی ہے اس مومنٹ کا وہ انتظار کرتا ہے پوری عمر، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے. انہی حضرت حنظلہ کا واقعہ ہے. میں اور آپ جو ہیں، میرے اور آپ جیسوں کے لیے بہت یہ واقعہ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ موٹیویٹنگ ہے. کیونکہ میرے جیسے کا اسپیشلی جس کا ایمان جو ہے نا، وہ ابھی قرآن پڑھیں گے ماشاءاللہ تھوڑی دیر ایسا رہے گا، پھر ٹک کر کے نیچے گرے گا، پھر شام تک بالکل ہی فارغ ہو جائے گا ایمان، معاذ اللہ. پھر جب دوبارہ کوئی اللہ کی بات آئے گی پھر تھوڑا سا چڑھے گا. تو یہ ان کا واقعہ بڑا موٹیویٹنگ ہے حضرت حنظلہ کا. حضرت حنظلہ اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے اور اسی طرح گھر آئے، اور جب گھر آئے تو بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئے، کھیل میں، مطلب کہ وائف کے ساتھ گپ شپ میں. تو تھوڑی دیر بعد ایسی وہ خیال آیا، برین ویو جس کو کہتے ہیں، یار حنظلہ ابھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کا ایمان کا لیول کیا تھا اور ادھر آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئے ہو، سب کچھ بھول گئے ہو، وائف کے ساتھ مصروف ہو گئے، سب کچھ بھول گئے ہو. اب وہ کہتے کہتے وہاں سے نہ نکل آئے اور کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، نعوذ باللہ. اپنے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، کہتے جا رہے ہیں مدینہ کی اسٹریٹس میں. یہ میں نے اینڈ آپ کو اس لیے بتایا پہلے، ان کا اینڈ کیا ہوا تھا کہ شہادت کیسے ہوئی ان کی، کہ یہ لوگ اتنی باتوں پہ غور کیا کرتے تھے، تبھی پھر ان لوگوں کے اینڈز ایسے ہوتے تھے. اس راستے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ حنظلہ کیا ہوا؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہوں، کی مجلس مبارک میں بیٹھتا ہوں، تو میرا ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں، بچوں کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، کھیلتا ہوں ان کے ساتھ، بیگم کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان کا لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو مجھے اپنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں منافق ہوں، نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. حضرت ابو بکر نے بھی کہا میں بھی منافق ہوں، نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر بھی، اب یہ دونوں حضرات یہ کہتے جا رہے ہیں، ابو بکر بھی اور حضرت حنظلہ بھی، دونوں حضرات. حضرت ابو بکر کتنے بڑے صحابی ہیں یار، اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا، منافق ہو گیا.
اب جب تک حضور کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا؟ دونوں سے پوچھا کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے دل و دماغ میں ایک ہے کہ وہ ہی واز اے ویری اسٹرکٹ پرسنالٹی، بڑے پیار اور محبت سے بات کرتے تھے یار، ہم لوگوں کی طرح، میری طرح جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ تبھی میری طرف لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی، ہمارا تو کوئی خیر اللہ معافی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ون شوڈ بی جو ہے نا پلیزنٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویری پلیزنٹلی ان سے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ حالات ہوتے ہیں، تو لیکن گھر جاتے تو یہ حالات ہوتے ہیں، ایمان تو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے ہمارا، جس کا مطلب ہمارے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جو بیٹھتے ہو، اگر وہی حالات آپ کے پاس رہے ہمیشہ تو اینجل جا کے نا آپ سے ہینڈ شیک کریں. وہ ایمان کا لیول اگر آپ کا ہمیشہ رہے تو اینجل جا کے آپ کے پاس ہینڈ شیک کریں. تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے. ظاہری بات ہے آپ نے دنیا بھی چلانی، میری سنت بھی ہے کہ گھر جا کے وائف کا رائٹ ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے سے باہر کوئی اور پرسنالٹی ہوتے تھے، دروازے کے اندر کوئی اور پرسنالٹی ہوتے تھے. وہ دعوت اور تبلیغ کا کام باہر چھوڑ کے آ کے اندر ایسے ہمارے ساتھ پیش آتے تھے جیسے اتنا مشکل کام کر کے، اتنی ریزسٹنس دیکھ کے، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے، لیکن ہر وقت اسمائلنگ. وین ہی یوز ٹو انٹر دا ہاؤس، چہرے پہ مسکراہٹ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلنا، دوڑے لگانا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے تھے. تو اسی طرح حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ معیار ہر وقت قائم نہیں رہ سکتا، ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، یہ منافقت کی نشانی نہیں ہے. تو ڈونٹ بی ہارش آن یور سیلف. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یار ہر وقت ہی جو ہے نا فرشتے آپ سے مصافحہ کر رہے ہوتے، ہینڈ شیک کر رہے ہوتے. This will never keep forever. لیکن لیسن ٹو بی لرن، نمبر ون لیسن کہ آپ کو اس چیز کی فکر ضرور ہونی چاہیے کہ میرا ایمان کا لیول اوپر نیچے کہاں ہو رہا ہے، کب جا رہا ہے، کب نیچے آ رہا ہے. یہ حضرت حنظلہ کو کیوں فکر تھی؟ تو جس وجہ سے وہ فکر تھی اس کے اوپر پھر اللہ کے نبی سے ان کو ایک بہت پیاری بات مل گئی اور ان کو سمجھ آ گئی، اور پھر ان کا اینڈ دیکھیں کیا ہوا. تو اس چیز پہ نظر ہمیشہ، لیسن لرن از کہ اس چیز پہ نظر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ میرا ایمان کا لیول کیا ہے. پہلا لیسن. اور دوسرا لیسن لرنڈ از کہ جب آپ گھر جاتے ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، تو جب آپ گھر جاتے ہیں تو ون شوڈ بی ویری پلیزنٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم انفارچونیٹلی سارا دن جاب سے سڑے ہوئے گھر جاتے ہیں تو کسی کا ویسے ہی وہ نا ایسے لگتا ہے جیسے کسی سے مطلب ملنے کا، وی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اینی ساؤنڈ اینی تھنگ. دس از اگینسٹ سنہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وی ہیو ٹو بی پلیزنٹ. تو یہ جب پلیزنٹ ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی آپ سے سیٹسفائیڈ ہوں گے، کوئی نہیں ہوتا دیٹس وہ ان کا پرابلم ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے پلیزنٹ رہنا. تو حضرت حنظلہ، حضرت ابوبکر کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق عظیم، یعنی کہ بہترین اخلاق، اس کا ایک ذرہ ہی نصیب فرما دیں تاکہ ہمارے اخلاقیات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی محبت سے بات کرنے والے ہو جائیں اور حکمت سے دین پھیلانے والے ہو جائیں، رادر دین ڈنڈا بردار نہیں. جب وہ ڈنڈے والی بات آئے گی، جب دشمن کے، وہی اقبال کا قول ہے کہ مومن جب آپس میں دوستوں میں بیٹھتا ہے تو ریشم کی طرح ملائم ہوتا ہے. It's just as soft as a silk. But when he is against the enemy، ہاں جب بھارت
یا انڈیا واٹ ایور وی کال آر اینیمی اسرائیل جس کو بھی آپ کہہ لیں, جس دن وہ ہم پہ حملہ کرے گا اس دن اقبال کہتے ہیں اس وقت مسلمان از فولاد آئرن اسٹیل کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے, آپس میں ریشم کی طرح ملائم ہے, سلک کی طرح, لیکن جب دشمن کے خلاف آئے گا. اس بات سے آئی ریئلی ہوپ کہ آپ چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ آپس میں نرم و ملائم, حکمت, پیار, محبت سے بات کرنی, اور جب جہاں دشمن آ جائے وہاں ٹھیک ہے آپ اپنی جو ساری آپ کی انرجیز ہیں وہاں نکالیں. اور یہی صحابہ کا کردار رہا ہے, آپس میں محبت سے بیٹھتے تھے. پیار اور محبت ٹھیک ہے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر جگہ رہتی, لیکن یہ کہ جنرلی میں نے آپ وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک کسٹمر آیا, ایک صحابی بھائی جو ہیں وہ دوسرے بھائی کو کہہ رہے ہیں, اب اس کسٹمر بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی سے لیں سامنے والی دکان سے, کہ آپ کے پاس چیز اویلیبل نہیں, اویلیبل ہے لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس کوئی نہیں آیا صبح سے. یہ اس وقت کے لوگوں کی محبت تھی, مطلب کہ ہی کوڈ ہیو ہی واز ارننگ, ان کو پتا تھا میرے پاس صبح سے 7 سے 8 کسٹمر آ چکے, میرے سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے دکان پہ, اس کو صبح سے ایک کسٹمر بھی نہیں آیا. ادھر ہم لوگوں کے پاس جو ہے نا لوگوں کے کسٹمر توڑ کے اپنے پاس لا رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ ہماری سوچ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.